میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے شارٹ نوٹس میں یہاں آ کے ہمیں مانحوس منت کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر ٹیچرز فورم زون خاک کی ایک ریویو میٹنگ تھی, تو اس میٹنگ کے سلسلے میں جو ہم نے پروگرام بنائے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی میں نے ضروری سمجھا. میرے ساتھ اس وقت جو ہمارے پیٹرون ہیں ٹیچرز فورم کے حاجی سریر صاحب, سینئر لیڈر شیخ بشیر احمد, یہاں کے زونل پریزیڈنٹ ہے جاوید احمد ملک صاحب, اور ڈسٹرکٹ کے وائس پریزیڈنٹ امین صاحب اور نذیر احمد یتو صاحب ہے, اور میری پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی. اس کے علاوہ سیزنل ایویز کے جو زونل پریزیڈنٹ محمد رمضان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو آج کی جو پریس کانفرنس بلانے کا یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. اور ہم نے یہاں پر جو بات کی تو جموں کشمیر ٹیچرز فورم خاگ نے ایک متفقہ طور پر جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو بہت زیادہ اجلے ہوئے مسائل ہیں جو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں ہمیں. این پی ایس کی جس پہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی, این پی ایس کا معاملہ ہے, این پی ایس اساتذہ جو ہے, این پی ایس ملازمین ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ٹیچرز جو ہے رہبر تعلیم ٹیچرز, ان کی ٹرانسفر پالیسی ایک معمہ بنا ہوا ہے جس کے لیے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سیزنل ایویز ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, ان کو صرف 6 مہینے کے لیے یہ نوکری پر لگاتے ہیں, اور آج 15 سال ہو گئے, وہ ان کی عمر بھی اب حد پار کر چکی ہے. ان کے لیے ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ان کی جو 6 مہینے کی تنخواہ ہے ابھی تک صرف 3 مہینے کی تنخواہ واگزار کی گئی. اور ہمارا جی پی فنڈ جو ہمارا اپنا پیسہ ہے اس پیسے کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہمارا وہ پیسہ ہمیں نہیں مل رہا ہے وقت پہ, اور اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے, کوئی مکان بنا رہا ہے, کسی کا ماں باپ بیمار ہے, تو اگر یہ پیسہ وقت پہ نہیں ملے گا تو کیا فائدہ ہے یہ پیسہ جی بی فنڈ رکھنے کا. اس کے علاوہ ٹیچرز فورم خاگ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم اتحاد کے لیے جو بھی قدم آئے گا اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہم نے ایک بہت پاورفل کمیٹی بنائی ہے سینئر لیڈر شیخ بشیر عارف کی قیادت میں. اس میں حاجی سریر صاحب, امین صاحب اور زونل پریزیڈنٹ ہرد پنزو, خاگ اور ماگام رہیں گے. تو یہ کمیٹی جو بھی بات کرنی ہوگی, جو ریچ آؤٹ پروگرام ہوگا, یہ تمام ٹیچرز اس کے بارے میں بشیر صاحب آپ سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جموں کشمیر ٹیچرز فورم جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ایوارڈ دیا جائے گا جس کو معلم خاص کہا جائے. اس کے لیے ہم ایک فنکشن کرنے جا رہے ہیں شیخ العالم ہال بڈگام میں, جہاں ہم چاہیں گے کہ وردی ڈپٹی کمشنر بڈگام یہ ایوارڈ پیش کریں گے. سیزنل اساتذہ جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اگر دیکھیں گے 6 مہینے کے لیے ان کو 10,000 روپے کی سیلری ملے, اس میں خرچہ کتنا آ رہا ہے ان کو یہ دیکھنے والی بات. ان کے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہے, تو ان کے لیے ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ٹیچر ٹو ماسٹر پروموشن ہو رہی تھی, ٹیچر ٹو ماسٹر پروموشن, اس کو بند کیا ہوا ہے. ایک لسٹ نکالو, اور ابھی تک اس لسٹ کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا. اور میری گزارش ہوگی سرکار سے, ایل جی ایڈمنسٹریشن سے, جو ہمارے معاملات ہیں ان کا حل کرے تاکہ یہ حل نکل آئے, تاکہ ہم بھی اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں. سرکار جتنا کر رہی ہے بہت زیادہ کر, لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. سرکار کا اپنا ایک ہوتا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہے, لیکن بہت سارے معاملات جو اساتذہ کے ہیں, اساتذہ کے معاملے رکے پڑے ہوئے ہیں. اور رکے پڑے آپ کو میں نے جی پی فنڈ کی بات کی یا میں نے این پی ایس کی بات, یہ انسانی مسئلہ ہے. اگر ایک انسان کو تحفظ نہیں ملے گا تو وہ ڈیلیور کیسے کرے گا ود گڈ. نیو پینشن اسکیم 2010 میں آئی, اس کو دیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہے پینشن کی. آپ دیکھیں گے جب پینشن ملے گا ابھی 9,000 روپے اس شخص کو پینشن ملے گا جس کو او پی ایس میں 40,000 کا پینشن مل رہا ہے. آپ دیکھیے ایک جس کا فیوچر, جس کا آنے والا زمانہ, جس کا بڑھاپا سیٹسفائی نہیں ہو, وہ کس طرح آپ یہ کر رہے ہو کہ وہ ملازم اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی کر سکے گا. آپ دیکھیں جو این پی ایس کا معاملہ ہے یہ بہت بھیانک معاملہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس 40 سال زندگی کے خوبصورت 40 سال ایک آدمی آپ کو دے رہا ہے, اس کے بعد اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اعجاز صاحب اگر آپ بات کریں گے جو ٹیچر کی بات اگر کریں گے, ٹیچر کا ایک اہم کرسیوں پہ ہم بیٹھے وہ کل خالی نہ ہو. ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارا تنظیم کا معاملہ ہے. فرسٹ پیارٹی ہماری چائلڈ ہوگا, اور چائلڈ کے لیے جو بھی ناانصافی کرے گا اس کے ساتھ ہم آئرن راڈ کے ساتھ پیش آئیں گے. میری ڈیمانڈ, میں نے 4 ہیومن ایشوز کی بات کی, 4 ہیومن ایشوز کی بات. ایک ایشو ہمارا ہے جو این پی ایس کا ہے, دوسرا ایشو سیزنل ایویز کا, تیسرا رہبر تعلیم ٹرانسفر پالیسی, اور اس کے علاوہ ہمارے جو جی پی فنڈ ہے وہ رکا پڑا, اور ماسٹر گریڈ پروموشن. یہ 5 ایشو میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی. ان 5 ایشوز پہ بات ہونی چاہیے, اور ایل جی ایڈمنسٹریشن کو ایک کوئک فیصلہ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو لے کر. جے کے ٹی ایف لیڈ بائی گنیش جی ہو, یا جے کے ٹی ایف لیڈ بائی شوکت صاحب ہو, یا ہماری آر ای ٹی ایف لیڈ بائی فاروق صاحب ہو, یا ٹی جے ایف ہو, یا there are many other organizations in the name of teacher. We would like to
appeal them, we would like to call them to share this common platform. Then only justice can prevail. Then only our issues will be addressed properly. जैसे जब एक ख़ानदान में, एक घर में इत्फाक होता है तो एक घर खुशहाल होता है, तो एक माशरा खुशहाल होता है. जब हम we are intellectuals, somewhere we are missing the trait of intellectuality. इंटेलेक्चुअल्स जब हम हैं तो हम में यूनिटी भी होनी चाहिए. इत्फाक के हवाले से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है. इट इज़ द नीड ऑफ आर एट दिस जंक्चर व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर OPS. दिस अ बिग इशू, दिस अ बिग डिमांड. व्हेन आवर मास्टर्स, हमारी ये बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स है. मास्टर्स की प्रमोशन की डिमांड है, या हमारे सीजनल जैसे अभी एजाज साहब ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बात की है. ये बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स है. इनके लिए हमने एक बहुत बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं, तो जब तक हम बिखरे हुए हैं हमारी डिमांड